السلام علیکم۔ ہمارا ابن بطوطہ پارٹ 3 مچھلی کا شکار۔ ہمارے ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں زیادہ تر ایسی باتیں لکھی ہیں جن کو پڑھ کر ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ایک واقعہ تو ایسا لکھا ہے جو قرآن کے ایک واقعے سے ملتا جلتا ہے۔ آپ اس واقعے کو پڑھیے، امید ہے کہ آپ کے ایمان میں بھی مضبوطی آئے گی۔ ایک بار گھومتا پھرتا میں کچھ مچھ مارگ گاؤں میں پہنچا۔ مچھ مارگ گاؤں سمندر کے کنارے ہی تھا۔ گاؤں کے رہنے والے سارے کے سارے ماہی گیر کا پیشہ کرتے تھے، یعنی وہ مچھلیاں پکڑ کر بیچتے تھے اور اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ ان ماہی گیروں کے پاس بڑی بڑی کشتیاں تھیں۔ ان کشتیوں میں 10 12 ماہی گیر بیٹھتے، مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال رکھتے، بڑے بڑے بلم لیتے اور تیر کمان سے لیس ہو کر کشتیاں سمندر میں اتار دیتے۔ ایک ساتھ کئی کشتیاں جاتی، کوشش کرتے کہ 50 آدمی ضرور ساتھ ہو جایا کریں۔ میں اس گاؤں میں پہنچا تو ان لوگوں نے میری بڑی آؤ بھگت کی۔ انہوں نے مجھ کو اپنے ہاں ٹھہرا لیا۔ یہ ماہی گیر گھر بنا کر نہیں رہتے، خیموں اور ڈیروں میں رہتے تھے۔ 3 دن رہنے کے بعد میں نے ان سے کہا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم 3 دن مہمان رہیں۔ مجھے آپ صاحبان کے یہاں 3 دن ہو گئے، اب یا تو آپ مجھے جانے کی اجازت دیں یا پھر کام بتائیں، میں خود کماؤں اور کھاؤں۔ میرا خیال تھا کہ وہ لوگ مجھ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھیں گے تو میں ان کو اسلام کے بارے میں پوری بات بتاؤں گا، لیکن ان لوگوں نے آپ کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا۔ ہاں، میرے بارے میں سوال کرنے لگے، تم بلم مارنا جانتے ہو؟ تم تیر چلانا جانتے ہو؟ تم تیرنا جانتے ہو؟ پہلے یہ بتاؤ تو ہم تمہارے لیے ایک کام نکالیں۔ میں نے جواب دیا، میں عرب ہوں۔ عرب کے رہنے والے تیر، تلوار اور نیزہ چلانا خوب جانتے ہیں۔ میں نے اپنے بچپن میں یہ ہتھیار چلانا سیکھے تھے۔ جب چھوٹا تھا تو سمندر کے کنارے مچھلیوں کا شکار کو بھی جایا کرتا تھا۔ اگر اس طرح کا کوئی کام ہو تو میں کرنے کو تیار ہوں۔ مجھ سے یہ سن کر ماہی گیر بہت خوش ہوئے، بولے، تم جوان آدمی ہو، ہمارے بڑے کام کے ہو۔ ہم پرسوں مچھلیوں کے شکار کو جانے والے ہیں، تم کو بھی لے چلیں گے۔ مچھلیاں پکڑیں گے، تمہارا بھی برابر کا حصہ لگائیں گے، ضروری سامان ہم خود دیں گے۔ میں نے ان کی بات منظور کر لی۔ تیسرے دن 5 بڑی بڑی کشتیاں سمندر میں تیرنے لگیں۔ کشتیوں میں ہم نے کھانے پینے کا سامان رکھ لیا، مچھلیوں پر پھینکنے کے لیے چھوٹے بلم بھی رکھ لیے اور پکڑ کر مارنے والے بڑے بلم بھی۔ ہمارے ساتھ بڑے بڑے جال بھی تھے، کاندھوں پر کمان اور پشت پر ترکش تھے۔ کچھ دور چلنے کے بعد لوگوں نے مجھ سے کہا، ذرا تم چپو لو اور دکھاؤ کہ ناؤ کیسے کھیتے ہیں۔ میں نے بڑھ کر چپو لیا اور ناؤ کھینے لگا۔ ہم عرب لوگ ناؤ کھینا خوب جانتے ہیں۔ میں نے چپو لیا تو ناؤ تیزی سے چلی۔ وہ سب مسکرائے، آپس میں کہنے لگے، جوان ہے تو کام کا آدمی۔ ہم کئی گھنٹے مچھلیوں کی کھوج میں کشتیاں ادھر سے ادھر تیراتے رہے۔ کئی گھنٹوں کے بعد ایک طرف پانی میں تیز تیز لہریں اٹھتی دکھائی دیں۔ ہم سمجھ گئے کہ ضرور کوئی بڑی مچھلی ہے۔ پھر دیکھا کہ مچھلی کا ایک حصہ پانی کے اوپر ابھرا۔ ماہی گیر پکارے، مچھ لام بیا، یعنی مچھلی بہت بڑی ہے۔ یہ کہہ کر مچھلی کو گھیرنے کی کوشش کرنے لگے۔ 4 کشتیاں مچھلی کے آس پاس گھیر ڈالنے کے لیے بڑھیں۔ ایک کشتی الگ ٹھہری رہی۔ اس کشتی کے لوگ اس لیے الگ رہے کہ جس طرف مدد کی ضرورت ہوگی ادھر کشتی کو لے کر جائیں گے۔ میں ان 4 کشتیوں میں سے ایک پر تھا جو مچھلی کو گھیرنے چلی تھی۔ ہم نے 2 گھنٹے میں مچھلی کو گھیر لیا۔ اتفاق کی بات ہے، جس کشتی پر میں تھا وہ مچھلی کے سامنے تھی۔ مچھلی نے بھی سمجھ لیا کہ خطرہ ہے، اس نے سر نکال کر کشتی کی طرف دیکھا۔ حملہ! اس وقت میں نے چھوٹا بلم کھینچ مارا۔ کھچ کی آواز ہم نے سنی، سمجھ گئے کہ چھوٹا بلم اس کے جسم میں گھس گیا۔ چوٹ کھا کر مچھلی نے غوطہ مارا، ساتھ ہی 8 10 چھوٹے چھوٹے بلم اور بھی اس پر پڑے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتنے بلم اس کو چبھے، لیکن یہ ضرور ہے کہ مچھلی تڑپی۔ اس کے تڑپنے سے ہم نے کشتیاں دور ہٹا لیں۔ سمندر کے پانی میں ہلچل مچ گئی، اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگیں، کشتیاں زور زور سے ہلنے لگیں۔ کشتیاں پیچھے ہٹیں تو مچھلی نے نکل بھاگنا چاہا۔ یہ دیکھ کر ہم نے کشتیوں کا گھیرا چھوٹا کرنا شروع کر دیا، پھر اس کے پاس پہنچ گئے۔ ہم کو پاس دیکھ کر اس نے پھر غوطہ لگایا، لیکن جلد ہی پھر ابھری۔ اب کی بار پھر چاروں طرف سے بلموں کی بوچھار ہوئی، مچھلی کے جسم میں جگہ جگہ گھس گئے۔ زیادہ زخم کھا کر مچھلی تڑپی، اس نے اپنی دم چلا دی۔ ایک کشتی اس دم کے لگنے سے الٹ گئی۔ اس کشتی
के सवार तैरते हुए भागे। मछली उन पर झपटी तो हमने तीरों से हमला किया और कश्ती इसके करीब करने लगे। करीब पहुंचकर हमने देखा कि मछली सुस्त हो रही है। हम समझ गए कि अब वह बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुकी है। हम उसके इतने करीब हो गए कि जाल फेंक सके। अब पांचवी कश्ती भी मदद को आ गई थी। हमने चारों तरफ से जाल फेंका। मछली जाल में फंसी और फिर तड़पी। हमारी कश्तियाँ अब बहुत ही डांवाडोल हो रही थी, फिर भी किसी ने हिम्मत नहीं हारी। 15-20 आदमी जाल खींचने लगे, बाकी ने बड़े बलम ताने। मछली तड़पती हुई हमारी तरफ खींचती रही। बलमों की दूरी पर आई तो हमने उसे छेदना शुरू कर दिया। लगभग आधे घंटे हम इस तरह हमला करते रहे। आखिर हमने उसे बेदम कर दिया। जिन साथियों की कश्ती डूब गई थी वे हमसे दूर तैर रहे थे। अब वह हमारी तरफ और हमारी कश्तियां उनकी तरफ बढ़ी। हमने देखा कि इस कश्ती के 10 माहीगीरों में से 8 ही हैं। जब वे हमारी कश्तियों पर आ गए और दम लिया तो हमने पूछा, हमारे 2 आदमी कहाँ? इन्होंने बताया, डगरमुंह तो मछली मार ना सका, वह डूब गया, लेकिन बारगोला के बारे में कुछ पता नहीं किधर तैरता चला गया। हमने उसे देखा ही नहीं। ये सुनकर दूर दूर तक हमने नजरें दौड़ाई। बारगोला हमें नजर नहीं आया। अब सूरज डूब रहा था। हम समुद्र के किनारे की तरफ कश्तियां खेने लगे। ज्यादा अंधेरा नहीं हुआ था कि किनारे पहुंच गए। किनारे पहुंचकर कश्तियों से उतरे। मछली को भी खींच रहा। मछली बहुत बड़ी और भारी थी। उसे पानी से निकालने में भरपूर जोर लगाना पड़ा। किसी न किसी तरह उसे जमीन पर ले आए। हम तब थक कर चूर हो गए थे। सोचा कि रात भर आराम कर लें, सुबह को इसे साफ करेंगे। इसे नापा तो 10 गज से 1 हाथ कम थी। सुबह को सोकर उठे। मछली को साफ करने के लिए सबसे पहले उसका पेट फाड़ा तो हम सब एक दूसरे का मुंह तकने लगे। हमने देखा कि मछली के पेट से बारगोला निकला। वह बिल्कुल सफ़ेद हो रहा था। बदन में खून नाम को ना था। वह मछली की चिकनाई और तेल में लिथड़ा हुआ था। हमारा ख्याल था कि वह मर चुका होगा, लेकिन जब चिकनाई साफ की तो उसका बदन ज़रा ज़रा गर्म था और ज़रा ज़रा सांस भी चलती मालूम होती थी। ये देखकर कुछ उम्मीद बनी। हम इसे होश में लाने की तदबीर करने लगे। हमने झट मछली की चर्बी गर्म की और इसके बदन पर मलना शुरू कर दिया। साथ ही तेल इसके नथनों में टपकाया। हम 2 घंटे यही करते रहे। जब सूरज ज़रा ऊंचा हुआ तो हमारी खुशी और बढ़ी। बारगोला की सांस कुछ तेज हुई। हमने मालिश करना बंद कर दी, इसे धूप में छोड़ दिया। 2 आदमी इसके हाथों को सीने पर लाते और फिर वापस ले जाते। थोड़ी थोड़ी देर के बाद करवट देते। इस तरह 1 घंटा और मेहनत की तो बारगोला ने धीरे से की, यानी वह कराहा। हम समझ गए कि अल्लाह ने मेहरबानी की और वह बच गया। हमने इसे धूप में छोड़ दिया, उसके आसपास और ऊपर कपड़ा तान दिया। ये इंतज़ाम करके 4 आदमी इसकी देखभाल के लिए छोड़े। बाकी मछली को काटने और हिस्सा लगाने में लग गए। 50 आदमियों ने जोहर के वक्त तक मेहनत की तो मछली के हिस्से बखरे हो सके। मेरा हिस्सा भी बराबर लगाया गया। मैंने अपना हिस्सा इस शख्स को दे दिया जिसके घर में मुझको ठहराया गया था। वह बहुत खुश हुआ और हम अपने अपने हिस्से लेकर गांव की तरफ चले। बारगोला एक तख्ते पर लटाया। 8 आदमियों से कहा कि तुम 4-4 आदमी इसे बारी बारी से उठा कर लाओ। हम सामान गांव में पहुंचाकर तुम्हारी मदद को फिर आते हैं। ये कहकर हम आगे बढ़ गए। इसके बाद कुछ लोग बारगोला को लेने गए। बारगोला गांव में आया तो मैंने देखा कि गांव की सारी औरतों ने उसे घेर लिया। सारी औरतों के हाथों में चिराग थे। चिरागों में मछली का तेल जल रहा था। इन औरतों ने बारगोला के गिर्द गोलाई से फिरना शुरू कर दिया। जब वह इसके गिर्द फिर रही थी तो बिल्कुल खामोश थी। उनकी नज़रें बारगोला पर थीं और बार बार चिराग की लौ इस तरह इसकी तरफ कर रही थी जैसे अपने यहाँ हम किसी को धुनी देते वक्त करते हैं। औरतों के इस अमल से रात के पिछले पहर बारगोला ने आंखें खोल दी। इसने आंखें खोली ही थी कि औरतों ने पुकारा, आखू शाल मारता, आखू शाल मारता। ये आवाज़ सुनकर गांव के मर्द दौड़ पड़े। मैंने अपने मेज़बान से पूछा, आखू शाल मारता के माने क्या है? उसने बताया, हमारा भाई मौत के मुंह से लौट आया। सब लोगों के साथ मैंने भी जाकर बारगोला को देखा। अब वह बिल्कुल होश में था। इसके जिस्म में खून की लाली भी देखी और बदन गर्म भी था। हम ये देख ही रहे थे कि बारगोला की बीवी मछली का तेल लाए। ये तेल किस कदर गाढ़ा था। मुझे बताया गया कि तेल में जंगल की एक बूटी पीस कर मिलाई गई है। ये तेल पत्तों के जरिए बारगोला को पिलाया जाने लगा। एक पत्ते को मोड़कर इसमें ज़रा सा तेल लेते, तेल बारगोला को पिला देते, पत्ता अलग रख देते और दूसरा लेते, फिर तीसरा। इस तरह 40 पत्ते काम में लाए गए। इसके बाद ये सब पत्ते मछली के तेल में जलाए गए। इसे पीस कर मरहम
خیام بنایا گیا اور بارگولہ کو اس کے گھر پہنچایا گیا۔ میں اپنے میزبان کے گھر ٹھہر گیا۔ میں اس انتظار میں ٹھہرا رہا کہ بارگولہ باتیں کرنے لگے تو اس سے آپ بیتی سنوں۔ 2 مہینے میں بارگولہ چلنے پھرنے کے قابل ہو سکا۔ جب وہ بات کرنے لگا تو اس سے پوچھا گیا کہ تم مچھلی کے پیٹ میں کس طرح جا پہنچے؟ اس نے بتایا، کشتی کے الٹ جانے سے میں سمندر میں گرا تو مجھے ایک تیز سرسراہٹ معلوم ہوئی۔ اس کے بعد مجھے ایسے لگا جیسے میں اندھیرے میں ہوں اور بالکل ہی بے بس، جیسے پکڑے بغیر کوئی مجھے کھینچ رہا ہو۔ میں ایک نرم ملائم اور گدگدے سے راستے سے جا رہا تھا۔ اس راستے میں بڑی پھسلن تھی۔ اس طرح میں ایسی جگہ پہنچا جہاں میرے چاروں طرف گولائی سے چکنی چکنی اور ملائم دیواریں تھیں۔ میں سمجھ گیا کہ مچھلی کے پیٹ میں ہوں۔ میں ابھی ہوش میں تھا اور سانس لے رہا تھا، لیکن اب بڑی گھٹن لگی۔ میں بے دم ہونے لگا۔ میں وہاں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اتنے میں میرے آس پاس کی چکنی اور نرم دیواروں نے ہولے ہولے مجھے دبانا شروع کر دیا۔ میں بے ہوش ہونے لگا۔ پھر مجھے کچھ نہیں معلوم کہ کیا ہوا۔ ہوش آیا تو ایک تختے پر لیٹا تھا۔ آگے کا حال تم سب جانتے ہی۔ بارگولہ نے اپنی آپ بتی سنائی تو گاؤں والوں نے دلچسپی سے سنا اور خوش بھی ہوئے۔ مجھے حضرت یونس علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد آیا جو قرآن میں ہے۔ انہیں بھی ایک مچھلی نے نگل لیا تھا، وہ بھی اس کے پیٹ سے زندہ نکل آئے تھے۔ میں قرآن کی وہ آیتیں پڑھنے لگا۔ پھر میں نے وہاں کے لوگوں کو حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سنایا۔ اچھا، ایسا واقعہ ایک بار ہو چکا ہے، لوگوں نے کہا۔ پھر بولے، سچ ہے سچ ہے۔ اس کے بعد میں اس گاؤں میں کچھ دن اور رہا، پھر میں اکتا گیا۔ وہاں کی آب و ہوا میرے لیے مفید نہیں تھی، میں وہاں سے چل دیا۔